آج ہم ایک ایسی دنیا میں غوطہ لگا رہے ہیں جو سمندر کی طرح گہری اور پراسرار ہے، جل پریوں کی دنیا۔ جی ہاں۔ صدیوں سے یہ سوال ذہنوں میں ہے کہ کیا یہ آدھی انسان آدھی مچھلی جیسی مخلوق صرف کہانیوں میں ہے یا ان میں کوئی حقیقت بھی چھپی ہے؟ بالکل۔ ہمارے پاس جل پری کا راز، حقیقت یا فسانہ کے عنوان سے کچھ مواد ہے۔ آج کوشش کرتے ہیں اس قدیم معمے کو تھوڑا سمجھنے کی۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہی کافی حیران کن ہے کہ دنیا کی تقریباً ہر سمندری تہذیب کی لوک کہانیوں میں ان کا ذکر ہے۔ جی بالکل۔ جیسے یونان میں سائرنز، وہ خطرناک مخلوق جو اپنی آواز سے جہاز رانوں کو کھینچتی تھیں۔ ہاں، موت کی طرف۔ اور جاپان میں ننگیوں کا تصور ہے۔ ہاں، ننگیو، جس کا گوشت کھانے سے لافانی زندگی ملتی تھی، ہے نا؟ جی، یہی کہا جاتا تھا۔ پھر ہندوستان میں متسیا کنیا اور یورپ میں تو خیر بے شمار کہانیاں ہیں۔ صحیح۔ یہاں اصل سوال یہ ہے کہ اتنی مختلف ثقافتیں جو ہزاروں میل دور تھیں، جن کا آپ کہہ لیں آپس میں رابطہ بھی نہیں تھا، انہوں نے ایک جیسی مخلوق کیسے سوچ لی؟ یہی تو بات ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ یا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ شاید ان سب نے سمندر میں کچھ ایسا دیکھا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پائے اور اپنی سمجھ کے مطابق اسے یہ شکل دے دی، آدھی انسان آدھی مچھلی کی؟ بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا شاید یہ انسانی نفسیات کا کوئی عالمگیر پہلو ہو، نامعلوم کو مانوس شکل دینے کی کوشش۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اب ذرا تاریخ اور سائنس کی طرف آتے ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس کا ذکر ملتا ہے۔ جی۔ انہوں نے اپنی ایک مہم کے دوران کیریبین کے قریب جل پریاں دیکھنے کا لکھا اپنی ڈائری میں۔ ہاں لکھا، لیکن یہ بھی لکھا کہ وہ ویسی خوبصورت نہیں تھیں جیسی تصویروں میں ہوتی ہیں۔ ہاں، کہا کہ ان کے چہروں میں کچھ مردانہ سے نقوش تھے۔ جی، اور آج کل زیادہ تر سائنسدان یہی مانتے ہیں کہ کولمبس نے اور شاید دوسرے ملاحوں نے بھی جنہیں جل پریاں سمجھا، وہ اصل میں مینیٹیز یا ڈگول تھے۔ اچھا، وہ سمندری ممالیہ جانور۔ جی ہاں، وہ بڑے پرامن جانور ہیں۔ ان کے فلپرز بازو جیسے لگتے ہیں، دم مچھلی جیسی، تو دور سے یا دھندلے میں یا بہت لمبے تھکا دینے والے سفر کے بعد۔ بالکل، تو غلطی سے انہیں جل پری سمجھ لینا یہ ممکن لگتا ہے۔ ٹھیک، لیکن ایک منٹ، کیا صرف یہ مینیٹیز والی وضاحت کافی ہے؟ مطلب اتنی بڑی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی لوک روایت کو صرف اس سے مسترد کر دیں؟ خاص طور پر جب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سمندر کا کتنا بڑا حصہ ابھی تک نامعلوم ہے۔ 95% سے زیادہ کہتے ہیں؟ جی ہاں، 95% سے زیادہ۔ سمندر کی گہرائیاں آج بھی زمین پر سب سے پراسرار جگہوں میں شمار ہوتی ہیں۔ کون جانے وہاں کیا چھپا ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ وہ تو مینیٹی تھی، یہ شاید معاملے کو کچھ زیادہ ہی آسان بنا دینا ہے۔ جل پریوں کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا۔ وہ 19ویں صدی کی فیجی مرمیڈ بہت مشہور ہے۔ ہاں، بیٹی بارنم والی۔ جی، وہ کیا تھی اصل میں؟ بندر کا دھڑ اور مچھلی کا نچلا حصہ؟ بالکل، بندر کے اوپری حصے اور ایک بڑی مچھلی کی دم کو بڑی صفائی سے سیا گیا تھا، اور لوگ ٹکٹ خرید کر دیکھتے تھے۔ کمال ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسان نامعلوم اور پراسرار چیزوں کی طرف کتنا متوجہ ہوتا ہے، اور کیسے کچھ لوگ اس تجسس کا آپ کہیں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس زمانے کی فیک نیوز سمجھ لیں۔ بالکل، جب لوگ کسی چیز پر یقین کرنا چاہ ہی رہے ہوں تو انہیں دھوکہ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ان سب وضاحتوں اور ان دھوکہ دہیوں کے باوجود آج بھی کبھی کبھار لوگ دعویٰ کرتے ہیں جل پری دیکھنے کا۔ جی، سننے میں آتا ہے۔ کچھ ویڈیوز بھی آتی ہیں، لیکن وہ اکثر دھندلی سی ہوتی ہیں۔ ہاں، غیر واضح۔ تو کیا یہ سب صرف وہم ہے، غلط شناخت، یا پھر واقعی کوئی ایسی حقیقت ہے جہاں تک ابھی سائنس نہیں پہنچی؟ دیکھیں، خلاصہ تو یہی بنتا ہے کہ یہ معمہ ابھی حل نہیں ہوا۔ ٹھوس سائنسی ثبوت وہ تو نہیں ہے، کوئی ایسی باقیات، کوئی زندہ نمونہ، کچھ نہیں ملا جسے ہم بغیر کسی شک کے جل پری کہہ سکیں۔ ٹھیک۔ دوسری طرف صدیوں پرانی دنیا بھر میں پھیلی لوک کہانیاں ہیں، قدیم آرٹ ہے، اور کبھی کبھار آنے والے یہ ذاتی مشاہدات کے دعوے۔ تو سائنس کہتی ہے نہیں؟ ہاں، سائنس ثبوت مانگتی ہے، جبکہ انسانی ثقافت اور سمندر کی وہ گہری پراسراریت وہ کہتی ہے شاید۔ تو آخر میں سوال وہیں آ جاتا ہے،
کیا جل پریاں صرف ہمارے اجتماعی تخیل کی ایک خوبصورت، ایک لازوال تخلیق ہے جو سمندر کے خوف اور اس کی کشش دونوں کو ظاہر کرتی ہیں؟ یا پھر واقعی سمندر کی ان گہرائیوں میں جہاں ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا کچھ ایسے راز ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں؟ جی، یہ وہ سوال ہے جو شاید ہمیشہ ہمارے ساتھ